وقفے کے بعد دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اسلام جو ہے عملی دنیا سے اور عملی زندگی سے وابستہ ہے، اور جو بھی مسائل اور حقائق ہیں، زمینی حقائق کا آج کل تذکرہ بہت ہوتا ہے، اسلام ان سے آنکھیں بند نہیں کرتا، ان کو آنکھیں کھول کر انگیز کرتا ہے اور ان کو اس طرح اس پروسیس میں ڈالتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مسائل بالآخر ختم ہو جاتے ہیں. جیسے آج ان معنوں میں باندیاں کہاں ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کے پاس لونڈیاں ہیں، یہاں تو شادیاں ہی مشکل سے ہوتی ہیں. تو یہاں جو مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جنگ ہوئی، جنگ میں کون زیادہ کام آتا ہے؟ مرد. اور کہیں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور وہاں کے ظاہر مرد ختم ہو گئے، عورتیں باقی ہیں. اب ان عورتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ معاشرہ خراب ہوگا. ظاہر ہے وہ جتنا بگاڑ خرابی پیدا کر سکتی ہیں وہ سب پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اسلام نے اس کے لیے قانون اور ضابطے بنا دیے. حکومت کو، جیسا کہ مہر بھائی نے کہا، کہ حکومت کو یا حکمران وقت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے. جتنی بھی خواتین اس میں ہوں گی وہ سب حکومت کے پاس آئیں گی. پھر وہ حکومت اور حکمران وقت وہ جس کو چاہے گا تقسیم کرے گا، اور وہ تقسیم کر کے بالکل ایسا ہی ہے جیسے باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھماتا ہے. یہی ہوتا ہے نا شادی میں. تو اس لیے حکمران وقت کسی کے ہاتھ میں کسی خاتون کا ہاتھ تھما دیتا ہے، اب بس وہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی وہ باندھی ہے تو ہر کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے. وہی ذمہ دار ہے. جو وہ خود کھائے وہ اس کو کھلائے، جو وہ خود پہنے وہ اس کو پہنائے، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ اس کی جائز اولاد ہوگی. تو اس پہلو سے یہ کوئی اجتماعی ملکیت نہیں ہوگی. اور پھر فرض کریں یہ ہو کہ کسی اور کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا تو پھر وہ مالک دستبردار ہو جائے گا. پھر وہ جو اس کا شوہر ہے وہی اس کا شوہر ہوگا. تو اس لیے یہ سمجھا یہ جاتا ہے، بس ایسے ہی اس میں بالکل، البتہ اس کے نتیجے میں معاشرہ بگاڑ سے بچ جائے گا. اور وہ عورتیں جو تنہا ہوں اور جن کے شوہر اور وہ ختم ہو گئے ہوں، وہ جو کچھ خرابیاں اس کے نتیجے میں ہو سکتی ہیں ان سب کا دروازہ بند ہو گیا. اور یعنی اسلام کا تو مقام یہ ہے کہ پورا خاندان مولا جس میں حکمراں گزرے ہیں وہ وجود میں آ گیا. تو یہ اسلام کی اس نے چینلائز جو کیا اس کے نتیجے میں ان کو یہ مقام ملا. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ قیدیوں کے ساتھ آج کے دور میں بھی یہ جو ایوان ریڈلے ہے، لندن میں موجود ہے، جیتی جاگتی ہے، حیات یعنی وہ موجود ہے، روز ٹی وی چینل پر کسی نہ کسی پہ آتی ہے. کہاں تھی وہ؟ قید میں گئی تھی، مسلمانوں کی قید میں. اور وہ ایک ہی نہیں تھی، 3 عورتیں اس کے ساتھ، 2 اور تھیں. لیکن وہ تینوں عورتیں جب اس قید سے نکلیں افغانستان کی تو ایوان ریڈلے تو مریم کر کے مسلمان ہو گئی. بقیہ بھی جو 2 عورتیں تھیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی مقام ہے، ہمارا کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے، ہماری کوئی عزت بھی ہے، ہماری کوئی عصمت بھی ہے. تو اگر یہ اس آیت کے مفہوم، تو یہ جو افغانستان میں ان 3 عورتوں کے تو ظاہر ساری دھجیاں بکھیر دی گئی ہوتی. مجھے یاد ہے کہ جب وہ 3 عورتیں آئی تھیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر کچھ عرصہ پہلے، ساری دنیا کا میڈیا آ گیا کہ اب یہ بتائیں گی ہمیں کس طرح بھنبوڑا گیا، کس طرح نوچا گیا، کس طرح عزتوں سے کھیلا گیا. لیکن 3 عورتوں نے کہا کہ ہم تو بالکل پہلی مرتبہ ہماری عزت عصمت کا ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ بھی کوئی چیز ہے. اور اسی کے نتیجے میں ایک خاتون ہے جو امریکہ کی قید میں ہے، ساری دنیا اس پہ چیخ رہی ہے، اور ایوان ریڈلے مسلمان ہو کر وہ ایک قید سے نکلی. تو اس لیے اسلام تو یہ سلوک بتاتا ہے جو اگلے وقتوں کی بات نہیں، آج کے دور میں جیتی جاگتی بات کر رہا ہوں. عراق میں جنگ ہوئی، امریکہ اس میں آیا، 38,000 کا تو مجھے یاد ہے کہ 38,000 عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جو جہاں جس کو چاہا پکڑ لیا گیا. کسی کی عزت اگر وہ ہوگی تو حکمران وقت طے کرے گا اور اس کی جائز اولاد شمار ہوگی. یہ انارکی پھیلانا، معاشرے کو بگاڑ کا یہ جو دور جدید، تو اس لیے اسلام نے تو ان سارے مسائل کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ حل کیا ہے. جو آج کا دور جدید
اس کی گڑھ تک کو نہیں پہنچ سکا ہے، اور آج کل معاشرہ ہمارے سامنے ساری مثالیں. تو یہ سب کچھ دراصل اصلاح کے وہ اقدامات ہیں جو اسلام نے کیے تو اس وقت ہیں، لیکن آج کے دور کو بھی اس کی ویسی ہی ضرورت ہے. ان اقدامات کا مقصد بھی عورت کا ہی تحفظ ہاں، ہے عورت کا ہی کہ تحفظ. اگر جنگ ہو اور عورتوں کی کوئی سپورٹ نہ بچے تو بالکل مال تو غنیمت اسلامی حکومت جو ہے اس کو سپورٹ فراہم کرے. بھیڑ بکریوں کی طرح بکے گی. اور عورت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو تاریخ ہمیں سکھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس قسم سے انسان کو انسان کا مقام اسلام نے دلایا، یعنی جن کو پہلے عبد کہا جاتا تھا ان کو پھر غلام کہا گیا، یعنی لڑکا کہا گیا. عورت کو فتیہ کا لفظ جو اگلی آیت میں استعمال ہو رہا ہے کہ لڑکی کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس کو غلام کے تو مقام سے پریکٹیکلی تو اٹھا لیا تھا. اسی کے بنسبت جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود امریکہ کے اندر 1870 کے اندر جس کو وہ لوگ سول وار کہتے ہیں، ابراہیم لنکن جو ہے نارتھ کا وہ ساؤتھ سے سول وار کرتے ہیں اور اتنے لوگ مارے جاتے ہیں کہ شاید امریکی جنگ میں اتنی تعداد میں کوئی اور نہیں مارا گیا. اور عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ اصل میں تھی اس لیے کہ جو سلیوز تھے، جو غلام تھے، ان کو آزاد کرایا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے باوجود تقریباً 100 سال لگا کہ کسی عزت دارانہ مقام پہ جو وہاں کے جو حبشی نژاد لوگ ہیں، جو افرو امریکنز ہیں، ان کو کوئی مقام مل سکے. 100 سال تک جدوجہد کرنی پڑی. یہاں تک واقعات تھے کہ لوگوں نے اپنی پلانٹیشن سے حکومت کے کہنے پہ جب غلاموں کو چھوڑ بھی دیا تو وہ بیچارہ غلام جو ہے 3-4 مہینے معاشرے میں بھٹکنے کے بعد، اور جب وہ نہ کھانا اس کو مل سکا نہ پینا مل سکا، تو اس کو واپس ہی پلٹنا پڑا اس مالک کے پاس، اور پھر اس مالک نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا 100 سالوں تک جو رواج تھا اس معاشرے کا. جنوبی افریقہ تو تازہ مثال ہے. ابھی چند برس پہلے تک وہاں کیا حال تھا. بالکل 2 طبقے تھے، اور جو کالے حبشی نسل تھے ان کا کوئی مقام نہیں تھا. دوسرے تیسرے درجے کے شہری شمار ہوتے تھے. تو آگے بڑھیں میرا خیال ہے. تو اس 24ویں آیت کی ابھی ہم نے ایک طرح سے آدھے حصے پہ بات کی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ مہر کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ فرض ہے مہر. یہ صرف کارروائی نہیں ہے، یہ صرف ایک ایسی چیز نہیں ہے جو نکاح کے وقت اعلان ہو جائے کہ 1 لاکھ روپے مہر ہے. جو بھی مہر ہوگا وہ ادا کرنے کی چیز ہے. ہاں، اس کی گنجائش ہے کہ اس کے بعد پھر باہمی رضامندی سے خوش دلی کے ساتھ، یہ نہیں کوئی زور زبردستی، اور خوش دلی کے ساتھ اگر کوئی چیز آپس میں طے ہو سکتی ہو تو اس کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو یہاں پر یہ آیت نمبر 24 ختم ہوئی. اس پر مزید اگر کوئی بات ہو تو کر لی جائے. صحیح. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 25 میں، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لوڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں. آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس کی سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں اوپر تو باندیوں کا تذکرہ آیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان مردوں کو
کہ اگر تم اس قابل نہیں ہو، اس پوزیشن میں نہیں ہو، اس مالی تمہاری یہ کیفیت نہیں ہے کہ کسی خاندانی عورت سے نکاح کر سکو، تو یہ جو باندیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو اور ان کو اپنا قانونی اور بیوی بناؤ ان کی سرپرستوں کی اجازت سے، اور اس کی بالکل وہی حیثیت ہوگی. لیکن چونکہ وہ ذرا ان کا وہ مقام نہیں ہے جو خاندانی عورتوں کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان کے لیے جو سزا ہے وہ آدھی سزا ہے، یعنی 100 کوڑے ہیں تو ان کے لیے یا 50 کوڑے ہیں. اور یہ وہ ظاہر ہے جو خاندانی عورتیں ہیں ان کا حصار مضبوط ہوتا ہے، ان پہ پروٹیکشن کی دیواریں زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو باندھی ہے کمزور بھی ہوتی ہے اور اس پہ وہ حصار اس طرح ہوتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جب حصار کمزور ہے تو سزا بھی کم کر رہا ہے. ظاہر انصاف کا تقاضا یہ ہے. تو اللہ سے بڑھ کر الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سب سے بڑھ کر منصف ہے. تو اس لیے اس نے بالکل انصاف کے ساتھ کہ چونکہ یہ عورت کمزور تھی اور اس کمزوری سے میں یہ ہو سکتا ہے یہ اگر کوئی کام ہو جائے تو اس پر پھر آدھی سزا ہوگی. جب باندیاں بھی نکاح کریں گی تو ان کو مہر ادا کیا جائے گا، مہر ادا کیا جائے یعنی گا. ان کو بھی آپ بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی نکاح کی شرائط وہی ہیں جو کسی خاندانی عورت کے ساتھ نکاح کی شرائط ہیں. اور ظاہر ہے اس بیوی کے بھی حقوق ایز اٹ از وہی ہیں جو کسی بھی اور دوسری عورت کے ہوں گے اپنے ہسبینڈ کے اوپر. بالکل بالکل وہی ہوں گے. لیکن اس معاشرے میں چلن یہ تھا کہ جو خاندانی عورت ہے ظاہر ہے اس سے شادی کے پھر اخراجات زیادہ ہوں گے. فرض کیجیے مہر ہی جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور اس کے برعکس اگر کوئی کسی کے پاس کوئی لونڈی کی صورت میں ہے کوئی عورت اور وہ نکاح کرا دے تو وہ اس کا کم مہر مقرر ہوگا. یہ بات ہے. لیکن یہاں پہ قرآن نے تو یہ بات کہی ہے کہ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تو یہاں تو ان کو جو ہے بالکل برابر کر دیا گیا ہے. اللہ کے نزدیک ایمان کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے تو یہ سب برابر ہیں، اور وہاں جو درجہ ہے وہاں مقام ہوگا وہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہوگا. یہاں دنیا میں سوسائٹی میں اگر کوئی فرق مراتب پیدا ہو گیا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے جو فرق مراتب تھا وہ آج بھی کوئی مینٹین رکھا جائے. آج کی سوسائٹی میں اگر فرق مراتب نہیں ہے تو یہ بات ختم ہو گئی، انویلڈ ہو جاتی ہے. لیکن اگر فرق مراتب ہے تو تم نے اپنے لحاظ سے رکھا ہوا ہے، تم انسان اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا یہ، اس لیے وہاں کی دنیا میں تو اس نے وہ فرق نہیں رکھا. یہاں پہ مٹا دیا گیا ہے بعضکم من بعض کہہ کے کہ تم سب ہو تو آدم ہی کی اولاد، ایک دوسرے میں سے ہو. دو بڑے اہم معاشرتی چیزیں نظر آتی ہیں ان دونوں آیتوں کو جب ملا کے ہم پڑھتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کا پوری دنیا میں جو معاشرہ تھا اور آج بھی جو معاشرہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اونچے اسٹیٹس والے لوگ تھے وہ سزا سے بچ جایا کرتے تھے. مثال کے طور پہ برہمن کو سزا نہیں ہوتی تھی، شودھر کو ہو جاتی تھی. اسی قسم سے ہم دیکھتے ہیں کہ قریش میں اعلیٰ خاندان کی عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹ جاتی تھی، اور غریب اگر چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو حدیث آتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں، اسی کانٹیکسٹ میں. تو یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی گورنر کا، کسی بڑے چودھری کا، کسی بڑے حکمران کا بیٹا چوری کرتا ہے تو اس کے کیس کو بند کر کے اس کو ملک سے بھیج دیا جاتا ہے باہر. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو خاندانی لوگ ہیں ان کو دگنی سزا دی جائے، اور جو غلام ہیں یا غلامانہ خاندان سے تعلق کمزور ہیں ان کو گنجائش دی جا رہی ہے. اور یہ خود ایک حوالہ ہے کہ معاشرے کو اسلام نے کتنے اچھے قسم سے سمجھا ہے. دوسرا جو آتا غلام عورتوں کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہی سے 100 سال پہلے جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جرمنی اور فرانس کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی، گو کہ ہم مذہب میں بھی صرف یہ نہیں کہ کرسچن تھیں بلکہ پروٹیسٹنٹ ہونے کے باوجود جس قسم سے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا سڑکوں پہ، اور اس کے نتیجے میں جو جنسی بے روی پیدا ہوئی اسی کا نتیجہ ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ایک معاشرہ تشکیل پایا ہے جو اپنے اثرات اب ہر جگہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وقفہ کرتے ہیں.